المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأصفياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العلي العظيم صلوات اللهم صل على محمد نظران گرامی ملکتاب کے عنوان سے سلسلہ مجالس جاری ہے. سلسلے کی 8ویں مجلس ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کی آیت سورۃ فاتحہ کی مشروع معروف آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر ہم پیش کریں گے اور اس میں دلیلیں دیں گے کہ اس سے مفہوم کیا ہے اور اس کے نتائج کیا ہیں. اللہ فرماتا ہے ایاک نعبد. اب تک کیا کہہ رہے تھے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. الرحمن الرحیم، وہ رحمان الرحیم ہے. مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے. اب تک سب کچھ غائب میں ہے. 3 ہی عربی میں چیزیں ہیں کسی بھی زبان میں: متکلم، مخاطب اور غائب. متکلم میں، ہم، مخاطب آپ اور غائب وہ. پہنچ رہے ہیں؟ جیسے انگریزی گرامر کہتے ہیں آئی، وی، یو اور ہی، شی، دے. یہ قانون ہے. فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن گرامر کے قوانین ہیں. تو عربی میں کہتے ہیں متکلم، اردو میں بھی وہی استعمال کیا جاتا ہے، مخاطب اور غائب. اب تک سورہ فاتحہ اللہ جب اپنی توحید بیان کر رہا ہے تو غائب میں چل رہی ہے. اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. پھر یہاں جب اللہ آتا ہے اس آیت میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. یعنی اللہ یہ فرما رہا ہے اب تک اگر تمہیں توحید سمجھ میں آ گئی تو اب مجھ سے خطاب کرو، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اور فرما رہے ہیں تو آپ نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. و ایاک نستعین، صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو بہت سے مسلمان اس آیت کو پیش کرنے کی بات ہے کہ صرف اللہ کی عبادت ہوتی ہے اور تم آل محمد کی عبادت کر رہے ہو. صرف اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے اور تم آل محمد سے بھی مدد مانگتے ہو. توجہ، پہلی بات یہ ہے کہ عبادت ہم صرف اللہ کی کرتے ہیں، آل محمد کی عبادت نہیں کرتے، تعظیم کرتے ہیں. سارا بندہ جہاں جہاں تک ملے سب لوگ جگہ بناتے جائیں گے تاکہ لوگ جو باہر سے آ رہے ہیں کیونکہ کل تھوڑی تاخیر ہو گئی تھی، آج لوگ شاید تاخیر سے پہنچے. تو پیش کر رہا ہوں ہم آل محمد کی تعظیم کرتے ہیں، عبادت نہیں. توجہ ہو، بہت بڑے ہمارے عالم دین اور جو تبلیغ گزرتے تھے آغا خوئی سید ابو القاسم الموسوی الخوئی، تو کہتے ہیں میں حج پہ گیا تو سجدے کر کے نماز پڑھ رہا تھا مسجد نبوی میں. تو متوع نے، متوع سمجھ لی ریلیجس پولیس ترجمہ کیا جاتا ہے، میں اور پہلوں سے سنبھالنے کا لگا.
تو انہوں نے سجدہ اٹھا لیا. میں نے جیسے بھی نماز مکمل کی, تلاش کیا میری سجدہ کہاں گئی, دیکھا ایک صاحب کھڑے, انہوں نے سجدہ اٹھا لیا. تو میں نے فوراً کو دیکھا کہ بھائی آپ عربی جانتے ہیں؟ میں ہوں ہی عرب. کہا یہ آپ نے کیا حرکت کی؟ میں نماز پڑھ رہا تھا, آپ نے سجدہ اٹھا لی. آپ کو نہیں معلوم قرآن میں ہے دوسرے کے مال کو بغیر اجازت کے اٹھا نہیں سکتے؟ بات پہنچتے ہیں نا. جو دوسرے کی ملکیت ہو اس کو بغیر اجازت کے اٹھا نہیں سکتے. میں معذرت چاہوں گا, سجدہ واپس لے لیجیے. میں آپ کو شرک سے بچانا چاہ رہا تھا, اس لیے میں نے سجدہ اٹھا لیا آپ کی. کہ ہاں یہ بتائیے کہ آپ نے یہ کیسے اندازہ لگایا کہ میں شرک کر رہا ہوں؟ توجہ ہو, شرک کیسے کر رہا ہوں؟ کبھی آپ یہ پتھر کو سجدہ کر رہے تھے, بتوں کو پتھروں کو سجدہ کرنا اسلام میں حرام ہے, تو میں نے پتھر پہ سجدہ کرنے سے آپ کو روک لیا تاکہ آپ شرک نہ کریں. کہا آپ نے کیا دیکھا میں کیا کر رہا تھا؟ کہا آپ کی پیشانی پتھر پہ تھی, آپ سجدہ کر رہے تھے. کہا اگر میں پتھر کو سجدہ کر رہا ہوتا تو پتھر سامنے رکھتا. پتھر کو سجدہ کر, میں تو پتھر پہ سجدہ کر رہا تھا. سجدہ اللہ ہی کو ہے, تھا پتھر پہ. آپ زمین کو سجدہ کرتے ہیں یا زمین پہ؟ پہنچ گئے. توجہ فرما رہے جانے گا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, مجھے یہ سب باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں مجھے معلوم نہیں تھی. کہ اگر آپ چاہیں تو بیٹھ جاتے ہیں, ہم بات کر لیتے ہیں. خود سے عبد اللہ ہے, کوئی پڑھام آدمی تو تھے نہیں, علم کا پہاڑ. اور 1.5-2 گھنٹے بات ہوئی تو یہ تو سب آپ نے باتیں نہیں ہے نا, مجھے کچھ نہیں پتا تھا. کیا مجھے بھی پتا, آپ کو کچھ نہیں پتا. دیکھیں عہدہ لے لینا, ٹائٹل لے لینا, اپنے آپ کو کوئی لقب لگا لینا بڑا آسان ہوتا ہے, نبھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو ایک مرتبہ انہوں نے دلیل دی کہ میں اپنے تمام کے تمام مدارس کے بچوں کو, طلباء کو, علماء کو بتاؤں گا جو آپ نے دلیلیں دی ہیں. کہ بھائی اگر تمہیں چاہے تو نجف اشرف میں صرف میرا نام لکھ کے بھیج دینا, خط مجھے مل جائے گا, جو سوال ہو میں جواب دوں گا. کہ میں نے ان کو اپنا پتہ دیا, نجف اشرف میں رہتا ہوں. کہ اس کے بعد دوبارہ کبھی رابطہ نہیں ہوا, کوشش کی میں نے رابطہ کرنے کی, رابطہ نہیں ہوا, نہ جاننے کون کہاں لے گیا بیچارے. تو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں, ایاک نعبد و ایاک نستعین. تمام مسلمان کہتے ہیں توحید کی 3 اقسام ہیں. توحید ذاتی یعنی اللہ ذات میں ایک ہے, توحید صفاتی صفات میں ایک ہے, توحید افعالی اللہ اپنے فعل میں کسی کا محتاج نہیں, کام میں محتاج نہیں. لیکن شیعہ کہتے ہیں توحید عبادی, ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. لیکن اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے سورہ بقرہ, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ. بے شک یہ صفا مروا اللہ کی نشانیاں ہیں. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے بس وہی تقویٰ والا ہے. مومن نہیں کہا, اسلام والا نہیں کہا, کہ اسی کے پاس تقویٰ ہے جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے. نہیں مطلب دیکھیں, پہلے اسلام, پھر ہے ایمان, پھر ہے تقویٰ. ہر متقی مسلمان بھی ہے, مومن بھی ہے, لیکن ہر مسلمان مومن نہیں, ہر مومن متقی نہیں. توجہ دیکھیں, اگر قرآن اٹھا کے دیکھیں گے, وقالت الاعراب آمنا, بدو عرب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے, ہم مومن ہو گئے. اللہ کہتا ہے خبردار یہ نہ کہنا کہ تم ایمان لے آؤ, کہو اسلمنا, ہم مسلمان ہو گئے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ, ابھی ایمان تمہارے دلوں میں اترا ہی نہیں ہے, حلق میں ہے, سینے میں نہیں اترا. تو بہت سے لوگ صرف مسلمان ہیں, مومن نہیں بنے. اللہ فرماتا ہے پھر قرآن میں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے مومنوں متقی بن جاؤ. اگر ہر مومن متقی ہوتا تو اللہ کبھی نہ کہتا مومنوں متقی بنو. سارا مجمع نہیں ہے, ہر مسلمان مومن نہیں ہے, ہر مومن متقی نہیں ہے. چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا مومن کیسے بنے؟ کہ جب تک کہ ہماری ولایت کا اقرار نہ کرو. جب تک
ولایت کا اقرار نہ کرے. آواز آ رہی ہے سب کو؟ جب تک کوئی ہماری ولایت کا، اہل بیت کی ولایت کا اقرار نہ کرے وہ مومن نہیں ہے. مسلمان تو ہے، مسلمان وہ کہ جس کے ہاتھ کا ذبیحہ حلال ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. وہ جانور ذبح کرے تو حلال، کافر ذبح کرے تو حلال نہیں ہے. توجہ، مسلمان کا ذبیحہ حلال، ملنا جلنا ان کے ساتھ حلال، جائز، نکاح جائز، لیکن وہ مومن نہیں ہے جب تک کہ اہل بیت کی ولایت کا اقرار نہ کرے. چھٹے امام اور پانچویں امام دونوں اصول کافی میں فرماتے ہیں کہ مان نودیہ فی الاسلام کا من نودیہ للولایہ. اسلام میں کسی چیز کے لیے اتنا نہیں بلایا گیا جتنا ولایت کے لیے. سارا مجمع نہیں ہے میرے ساتھ، کھول کے مسئلے کو پیش کر رہا ہوں، اشارے سے آگے بڑھنا چاہ رہا تھا. اب سارے مجمع کی توجہ ہو. رسول خدا کی سب سے زیادہ بڑی ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ حدیث نماز پہ نہیں ہے، سب سے زیادہ حدیث روزے پہ نہیں ہے، حج پہ نہیں ہے، خمس پہ نہیں ہے، زکوٰۃ پہ نہیں ہے، تجارت پہ نہیں ہے، نکاح پہ نہیں ہے، طلاق پہ نہیں ہے، قصاص پہ نہیں ہے، دیات پہ نہیں ہے، شہادات پہ نہیں ہے، کفارات پہ نہیں ہے. سرور کائنات کی سب سے زیادہ احادیث اہل بیت کے، خاص طور سے علی کے فضائل میں. مجھے نہیں معلوم سارا مجمع، مجھے نہیں معلوم سارا مجمع ہے میرے ساتھ یا نہیں ہے. بات پہنچ رہی ہے نا؟ آپ لوگوں نے نعروں سے بتا دیا کہ ہاں سب ساتھ ہیں. جگہ مل رہی ہے، میرے بہت سے بھائی کھڑے ہیں، مجھے بات کا احساس ہوتا ہے، احساس سے ندامت ہوتا ہے کہ سب لوگ اتنی زحمتیں کر کے آ رہے ہیں. تو سن رہے ہیں آپ، سنتے رہیے گا. میدان گرامی سب سے زیادہ حدیث اس موضوع پہ ہے فضائل اہل بیت میں. فضائل اہل بیت میں اس میں ولایت بھی ہے، امامت بھی ہے، وہ کچھ ہے جو کہیں دنیا میں اور نہیں ہے. فضائل اہل بیت میں سب سے زیادہ حدیث. رسول اسلام نے کسی چیز کے متعلق اتنی حدیث نہیں کہی، جبکہ ہمیں بعض اوقات یہ بتا دیا جاتا ہے مسجدوں سے، ٹیلی ویژنوں پہ، ممبروں سے کہ سب سے زیادہ حدیث اس موضوع پہ، اس پہ، لیکن کہیں پہ بھی کسی کو توفیق نہیں ہوتی کہ مولا کا نام لے لیں. بہت معذرت کے ساتھ آخری اپنے مزارے سے پہلے پوری قسم نکالے جائے. میں پڑھوں گا اور مجھے پرواہ نہیں. حضرت گرامی سب سے زیادہ سرور کائنات کے حدیث، مولا کائنات کے فضائل. آپ جانتے ہیں نا کہ ابتداء اسلام میں سرور کائنات کے فوراً بعد رسول خدا کی احادیث کو بیان کرنے پہ پابندی لگا دی گئی. یہ پتا ہے نا سب کو؟ کس نے یہ پابندی اٹھائی؟ آخری بنی امیہ کے خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز، جن کے لیے کہتے ہیں کہ ان کے 3 یا 4 کام ایسے ہیں کہ کسی اور بنو امیہ، کسی بنی عباس کی کسی نے کوئی اتنی بڑی نیکی نہیں کی جتنی اس نے. پہلا کام اس نے کیا کہ یہ جو روایات میں پابندی ہے کہ رسول خدا کی حدیث بیان کرنا حرام ہے، اس پہ کوڑے ہیں، یہ پابندی اٹھائی جائے. دوسرے، یہ جو علی ابن طالب کی توہین کی جاتی ہے ممبروں سے، جس کو بنو امیہ نے شروع کیا تھا، ممبروں سے مولا کا خطبہ مکمل نہیں ہوتا تھا. خطبہ جمعے کا دیتے تھے تو مولا کا نام لے کے توہین کرتے تھے. میں وہ جملے نہیں دہرانا چاہتا، یعنی لعنت بھی کرتے تھے اور سب کو شتم یعنی گالی کرتے تھے. میرے سارے بھائی، میرے بچے اس کو خاص طور سے سنیں گے، تاریخ کو سنیں گے. جناب مولا کائنات کا نام، سرور کائنات کی ایک تو نہیں اتنی احادیث ہے کہ نماز جمعہ قبول ہی نہیں ہے جب تک کہ خطبے میں میرا اور میری آل کا نام لے کے درود و سلام نہ بھیجا جائے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، مجھے نہیں پتا لوگ ہیں. تمام فرقوں میں، تمام مسلمانوں، جب تک رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین نہ کہا جائے، عربی میں اللہ کی حمد کی جائے، رسول خدا اور ان کے اہل بیت کا، یعنی کم از کم ہمارے عقیدے کے مطابق 14 کا نام لے کے درود و سلام بھیجا جائے. اور باقی مسلمان کہتے ہیں نہیں، پنجتن کا نام لینا کافی ہے. مجھے بحث نہیں ہے اس سے، وہ فقہی مسئلہ وہ علماء خود حل کریں. لیکن
حدیث ہے پیغمبر فرماتے ہیں جب تک میرا اور میرے اہل بیت کا نام نہ لیا جائے نماز جمعہ کے خطبے میں اور نام لے کے درود و سلام یعنی صلوات و سلام دونوں نہ بھیجے جائیں تو خطبہ باطل، اور اگر خطبہ قبول نہیں تو نماز قبول نہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جب تک اہل بیت کا نام نہ آئے نماز قبول نہیں. علی کا نام خطبے میں نہ آئے تو نماز قبول نہیں. نماز جمعہ اور وہ اسی خطبے میں مجھے آج ایک موضوع کو بہت روشن کرنا ہے، سب توجہ کرنا ہے، اور وہی مولا کائنات اور ان کا نام لے کے 70 برس یا 100 برس سے زیادہ مسلمانوں نے توہین کی، کلمہ گو نے، جن کے لیے رسول خدا فرما رہے ہیں کہ علی کل ایمان، اور ممبروں سے کہا جاتا تھا علی کافر. استغفر اللہ رب العالمین. پیغمبر فرما رہے ہیں علی کل ایمان. عمر ابن عبدالعزیز آیا، جب کیا ہوا مسئلہ اس کو میں حل کرنا چاہتا تھا. 3 کام اس نے کیے. پہلا روایت کو بیان کروانا شروع کیا، دوسرا مولا علی کی توہین کو رکوایا، تیسرا باغ فدق 5ویں امام کو واپس کیا، اور پھر چھٹے امام سے بنی عباس کا جو پہلا خلیفہ آیا تو اس نے پھر چھین لیا. توجہ، آج کسی بچے نے بھی سوال کیا کہ لوگ کہتے ہیں اگر چوتھے خلیفہ ان کی حکومت میں تو تھی نا مولا علیہ السلام کی، تو ہم چوتھا خلیفہ کہتے ہیں جو پہلا امام جب ان کا دور آیا انہوں نے باغ فدق کا مسئلہ حل کیوں نہیں کیا؟ توجہ عزیزان گرامی، یہ لوگوں کا چھیننا واپس کرنا، اس نے لیا اس نے واپس کیا، پھر اس نے لیا پھر واپس کیا، اس کو دیا اس کو دیا، یہ بار بار اہل بیت کو دینا چھیننا بتا رہا ہے دلوں میں جوش تھا. سچ بات کہہ رہا ہوں، بہت معذرت کے ساتھ مجھے کئی میرے اہل سنت بھائی آ کے ملتے بچے، اور مجھ سے بہت سے نوجوانوں نے پڑھے لکھے افراد نے کہا مولانا کئی شبہات ہمارے ذہنوں میں تھے شیعہ عقائد سے متعلق، آپ کی مجالس سن کے دور کی. یہ مجالس میں دیکھتا ہوں چہرے مجھ سے آ کے ملتے ہیں، اسی میں کھل کے پیش کر رہا ہوں. مولا علی علیہ السلام نے جو حل نہیں کیا، جب مولا علی علیہ السلام کی حکومت آئی تو مولا ہی کے پاس تھا، حل وہ کرے اس کے پاس نہ ہو. لوگ ہیں ایک شے میرے پاس ہے کہتے ہیں حل کر لیجیے گا، اب میرے پاس ہے اب کیا حل کروں. جنہوں نے سزاؤں کے معاملات تھے نا، تو سزاؤں کے معاملات اب بھگتنے کے بعد والے دور کے اندر تو عزیزان گرامی مولا کے زمانے میں مولا کے پاس تھا، پھر دوبارہ مولا حسن سے چھینا گیا، پھر مولا باقر کو دیا گیا، پھر مولا صادق سے چھینا گیا، یہاں تک کہ 7ویں امام سے ایک مرتبہ ہارون نے کہا فرزند رسول میں آج سارے معاملات ختم کر دینا چاہتا ہوں، آپ مجھے باغ فدق کی حدود بتائیں میں واپس کر دوں گا. ہارون الرشید بنی عباس کے خلیفہ، آپ مجھے حدود بتائیں میں آپ کو باغ فدق واپس کر دوں گا. مولا نے کہا تو کبھی واپس نہیں کرے گا. میں قسم کھا کے خود اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا کہہ رہا ہوں کہ میں واپس کر دوں گا. آپ بتاتے کیوں نہیں؟ مولا نے کہا تو کبھی واپس نہیں کرے گا. کہ میں خود اپنے دربار میں اپنے مجمع میں کہہ رہا ہوں، فوج کے سامنے میرے وزیر موجود ہیں، میں خود کہتا ہوں واپس کروں گا، حدود بتائیے. مولا نے کہا سن، فدق کی حدود افریقہ کی پوری حکومت ادھر سے بحر الکاہل تک، یہاں ایران وہاں فلسطین، یہ سارا فدق ہے، نہیں ہے مجمع. الفدق هو العالم والعالم هو الفدق. پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے. فدق ساری کائنات ہے اور ساری کائنات ہی ہمارا فدق ہے. میری بات پہنچ رہی ہے؟ میں سب بات کہہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ، میں ممنون ہوں آپ کی محبت ہوگا، سارا مجمع میرے ساتھ رہے. وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، آل محمد کی تعظیم کرتے ہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے وہی متقی ہے. صفا مروہ اللہ کہتا ہے یہ پہاڑیاں نہیں ہیں،
یہ پتھر نہیں ہے، یہ میری نشانیاں ہیں، کیونکہ کسی نبی زادے کو بچانے کے لیے ایک بی بی صفا مروا کے درمیان چلی تھی. اب یہ پہاڑیاں نہیں رہے، یہ میری نشانیاں ہیں، کیونکہ حاضرہ کے قدم یہاں آئے تھے. توجہ، ایک بی بی کے قدم آئے کیونکہ جناب اسماعیل کی جان بچانا ہے، تو وہ پہاڑیاں پتھر نہیں ہیں. اللہ کہتا ہے میری نشانیاں. اور اگر کسی سرزمین میں خود حسین موجود ہو، وہ اللہ کی نشانی نہیں. آئے ذرا میں دلیل پیش کر رہا ہوں. مجمع میں جانتا ہوں بہت سے نعرے میں دلیل دیتا جاتا ہوں، میری محبتیں آپ لوگوں کی محبتوں کو ممنون ہوں. میرے بھائی میرے بچے جس طرح سے سن رہے ہیں میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. میں جانے کے نام پیش کر رہا ہوں. جناب سید الشہداء مکے آئے، مدینے سے 500 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے مکہ. سب ادھر دیکھیں گے، مدینے سے شمال کی طرف کربلا، مدینے سے، اور جنوب کی طرف مکہ. تھوڑی سی طرف مدینے سے نارتھ کی طرف، شمال کی طرف ہے کربلا، اور ساؤتھ کی طرف، جنوب کی طرف ہے مکہ. مولا مدینے سے کہنے کیا چلے ہیں؟ میں جا رہا ہوں کربلا. تیاری عراق کی ہے کربلا کی، لیکن آ رہے ہیں پہلے مکہ، جائیں گے وہیں، لیکن مکے سے ہوتے ہوئے. کیوں؟ آج ہے سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا. اس زمانے میں یہ نہیں تھے، میڈیا تھا، اس کا میڈیم الگ تھا. لوگوں تک بات پہنچانے کا طریقہ الگ تھا. تو مولا نے کہا مجھے لوگوں تک بات پہنچانی ہے، ایسا نہ ہو کہ میری جان بے حدر چلی جائے، یہ مار بھی دے، چاروں طرف سے گھیر کے، اور لوگوں تک میرا پیغام بھی نہ پہنچے. تو پہلے پیغام پہنچا دوں پھر جان دوں گا. تو مولا نے کہا سب سے بڑا اجتماع کہاں ہوتا ہے؟ جہاں سب تک بات پہنچے. مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع اس زمانے میں مکے میں تھا، حج پہ. مولا نے کہا چلو مکے چلو. سارے حاجی موجود تھے. مولا نے دعا عرفہ پڑھی. سارے حاجیوں نے کہا اس سے بہتر دعا نہیں سنی، اس سے خوبصورت چہرہ نہیں دیکھا. یہ نورانی مخلوق کون ہے؟ جناب عباس نے کہا یہ نواز رسول ہے. سب نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کوئی نواز رسول بھی ہے. کہ فرزند رسول آپ ہمیں حج کروائیں گے؟ کہا نہیں، میں کربلا جا رہا ہوں. آپ سے بڑا عابد کوئی نہیں، آپ سے بڑا کوئی رسول سے قریب کوئی نہیں. آپ نواز رسول. آپ سے بہتر دعا کوئی نہیں پڑھتا، آپ سے بہتر نمازی کوئی نہیں، آپ سے بڑا حاجی کوئی نہیں. آپ حج نہیں کریں گے؟ کہا نہیں. کیوں؟ کہا کیونکہ یزید اللہ کے گھر کی حرمت پامال کر دے گا میرا خون بہانے کے لیے، اس لیے میں کربلا جا رہا ہوں. حاجی بہت تھے، حج بچانے والے صرف مولا حسین تھے. توجہ، حاجی بہت تھے، حج کرنے والے بہت تھے، حج بچانے والے صرف مولا حسین. نمازی بہت تھے، نماز بچانے والے صرف مولا حسین تھے. گرامی مولا حسین نے کہا سارے حاجی اپنے اپنے گھر واپس چلے گئے. آج بھی ایسا ہوتا ہے نا، جب کوئی زیارتی حج سے آتا ہے لوگ ملنے آتے ہیں، سارے کے سارے لوگ آئے حاجیوں سے ملنے. حج کیسا رہا؟ حج اپنی جگہ پہ بہت اچھا رہا، لیکن اس سال ہم نے نواز رسول کی زیارت کی. ان کا نام ہے حسین ابن علی. کیا کیسے تھے؟ کیا بالکل پیغمبر جیسے، دیکھنے میں بہت وجیح، بہت خوبصورت، پرنور. کیا عبادت کیسی تھی؟ کیا لگتا ہے عبادت بنی ہی ان کے لیے ہے. کیا جب وہ قرآن پڑھتے تھے کیا لگتا ہے قرآن آیا ہی ان کے لیے ہے. کیا دعا پڑھتے تھے کہ لگتا ہے خدا سنتا ہی ان کی ہے. کیا پھر حج کیا؟ کہ نہیں، وہ کربلا چلے گئے. کیوں؟ کہہ رہے تھے مجھے یزید مار دے، میں نے چاہتا اللہ کے گھر کی حرمت پامال، خانہ کعبہ میری وجہ سے ڈھایا تھا، میں کربلا چلا جاؤں. تب حج کے موسم فوراً آ گیا عاشورہ.
10 محرم کو امام حسین کو شہید کر دیا گیا. سارے مسلمان دنیا میں بات پھیل گئی, کوئی نواسہ رسول کربلا میں مارا گیا. سارے حاجیوں نے سنا, سارے کے سارے مسلمانوں نے سنا, سب نے ایک ہی بات دہرائی, حسین کہہ کے یہی گئے تھے, میں مانا جاؤں گا. وہی ہوا جو انہوں نے کہا تھا. اعزاز گرامی سید الشہداء نے جتنی بڑی قربانی دی ہے, مجھے خدا معاف کرے, میں کسی کی توہین مقصود نہیں ہے, نہ کسی نبی نے اتنی بڑی قربانی دی, نہ کسی ولی نے اتنی بڑی قربانی دی. یہ کیوں سارے انبیاء امام حسین کو سلام کر رہے ہیں, سرکار انبیاء خود سلام کرتے ہیں امام حسین کو. جناب سیدہ مولا علی سلام کرتے ہیں. آئے میں دلیل دینا چاہتا ہوں کہ ایاک نستعین پہ دوسرے پہلو کو بھی سن لیجیے اگر سننا چاہتے ہیں. صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں, اور اللہ پھر خود ہی قرآن میں سورہ بقرہ میں فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, مدد مانگو صبر سے اور صلاۃ سے. مسلمانوں نے تفسیر کی صبر سے مراد ہے روزہ, صلاۃ سے مراد ہے نماز. مدد مانگو روزے سے اور نماز سے. چلے امام سے پوچھا مولا یہ مدد مانگو روزے سے نماز سے یہ اللہ نے کیوں فرمایا؟ کہ یہاں روزے سے مراد ہے محمد, نماز سے مراد ہے علی. توجہ کیجیے گا, یہ بھی پیش کرنا قرآن کریم سے. ماننا چلے گا میرے ساتھ ابھی؟ جو آج مکمل نہ کر سکا میں کل مکمل کروں گا, مجھے سب بچنے کی توجہ چاہیے. تو اب یہ کہتے ہیں مسلمان کہ نہیں, اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا بدعت ہے. بلکہ 3 الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں, بدعت ہے, شرک ہے, حرام ہے. 3 ہی الفاظ ہیں. سنتے رہیے گا, اسی محبت کے ساتھ سنتے رہیے گا, میرے بھائی بھی اسی طرح سے چلیں گے سب میرے ساتھ. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا بدعت ہے. اچھا چلیں مدد ہٹا دیتے ہیں, یا علی مدد نہیں کہتے, یا علی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں, یا علی بھی نہیں کہہ سکتے. اچھا چلیں یا علی کو بھی رہنے دیں, یا محمد کہہ سکتے ہیں؟ توجہ, نہیں یا محمد بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ اب رسول خدا نہیں ہے. تو آپ نماز پڑھتے ہیں؟ ہاں نماز تو پڑھتے ہیں, بڑی اچھی طرح سے پڑھتے ہیں, 5 وقت کی پڑھتے ہیں. ہاں, تو ہر نماز کے آخر میں سلام دیتے ہیں. تو سلام میں جب کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی, یا نبی آپ پہ سلام. توجہ, یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا النبی آپ پہ سلام. السلام علیکہ ایھا النبی, پروردگارا تو نے نماز بھیجی. اب اگر حبیب زندہ نہیں ہے, کسی مسلمان کو میں چیلنج دے رہا ہوں, کیمرے میں بات جاری, کسی مسلمان مفتی میں, عالم میں, کسی میں جرت ہے تو کہے قرآن سے سلام نکال دو کیونکہ اب پیغمبر نہیں ہے. میرا چیلنج توجہ فرما رہے تھے جانے میں. اگر کسی مسلمان میں جرت ہے تو نماز میں سلام نہ بھیجے, پیغمبر اسلام پہ سلام نکال دے یا کہنا نکال دے. چلیں یہاں پہ بھی رک جائیے, یہ نماز ہے. پورے قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے کہا قال یا آدم انبئہم باسمائہم, او آدم فرشتوں کو وہ نام بتائیں جو میں نے سکھائے تھے. قال یا نوح انہ عمل غیر صالح, اب وقت نہیں, ترجمہ نہیں کروں گا. قال یا موسیٰ اذهب الى فرعون انہ طغى. قال یا عیسیٰ انت قلت للناس اتخذونی وأمی الہین. اللہ نے پورے قرآن میں سارے انبیاء کو یا کہہ کے بلایا. توجہ, تو بھائیوں نے مجھے جواب یہ دیا, جب اللہ نے کہا تھا یا تو اس وقت وہ زندہ تھے, اب نہیں ہے, اب نہیں کہہ سکتے یا. تو اگر جرت ہے تو قرآن کی نشریح کر دو. ہم تو آج پڑھ رہے ہیں یا نکال دو. کسی مسلمان میں جرت نہیں قرآن کا یا نکال سکے, نہیں ہے مجموع.
ایک قذافی تھا محمد قذافی, اس نے پورا قرآن چھاپا, 132 کل نکال کے. رسول خدا سے خطاب تھا, وہ زندہ نہیں ہے, مر گئے, کل نکالو, یہ ان سے خطاب ہے. سارے مولوی بندہ لے کے اسی پیچھے آئے, کیا تیرے خلاف فتویٰ دیں گے منحوس آدمی, تو نے قرآن سے کل نکال دی, کیا دوبارہ چھاپ دو کل لکھ کے. تو پوچھا تم نے نکالے کیوں تھے, کیا مولویوں نے بتایا رسول خدا بولتا ہے, اب ان کو پکار نہیں سکتے, میں نے بول نکلوا دیے, جب نکلوا دیے تو یہ بھی بدعت ہے. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے, معاملہ یا سے نہیں ہے, علی سے ہے. جو فرمانے سے جانے کا تو قرآن کریم میں اب جو فرمانے سے جانے کا آئیں ذرا ایک دو اور دلیلیں پیش کر دیں تاکہ نوجوانوں کو اپنے ایمان پہ پختہ یقین ہو جائے. بتانے کے رامی, ہمارے یہاں کتنی زیارات ہیں, سب سے زیادہ زیارات مکتب اہل بیت ہیں, ایسا ہے یا نہیں؟ اب یہ جملہ میں ان کے لیے پیش کر رہا ہوں جو ہمارے اندر بھی بغیر کسی کا نام لیے زیادہ تر تو بول نہیں رہے, اس وقت بس مجھے ہی پتا ہے, آپ لوگ تو بالکل معصوم میں جانتے ہیں کہ یہ داخلی مسائل کیا ہے. تو اندر بھی کچھ لوگ پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں نہیں, مدد نہیں مانگنی چاہیے, اور یہ سب چیزیں جائز نہیں. عزیزان گرامی, اتنی زیارات رسول خدا ائمہ اہل بیت کی جتنی ہمارے پاس ہے نا, کسی مکتب میں نہیں. دو چیزوں کا ذخیرہ ہمارے پاس ہے جو پورے اسلام بلکہ پوری دنیا میں کسی کے پاس ہے, ایک دعاؤں کا, دوسرے زیارات. اور تمام زیارات شروع ہوتی ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں, لوگ ہیں یا نہیں ہیں. وہ تمام افراد جو کہتے ہیں کہ نہیں, ان سے مدد نہیں مانگ سکتے, صرف اللہ سے مدد مانگو. اچھا, مصیبت یہ ہے کہ ہر آدمی قرآن ہی کو پیش کرتا, اور اللہ یہ فرما رہا ہے کہ میرے حبیب امت کو بتا جائیں قرآن کافی نہیں ہے. جنہوں نے نعرہ لگایا تھا حسبنا کتاب اللہ, ہمیں کتاب کافی ہے, سب سے پہلے وہی علی کے در پہ آئے تھے. قرآن کتاب کافی نہیں, قرآن کافی نہیں, قرآن کے ساتھ ہے اہل بیت. کسی نے کہا یا علی یہ جگہ جگہ قرآن میں یہ بھی آیا وہ بھی آیا, تو ٹکراؤ ہے. مولانا نے کہا تیرے لیے ٹکراؤ ہے, ہمارے لیے نہیں. جب ہمارے بغیر سمجھو گے تو ٹکراؤ نظر آئے گا, جب ہم سے سمجھو گے. باتیں ہو گئی ہیں. یہ اتنی زیارت. اچھا پھر دعائیں, یہ دعا ضعیف ہے, یہ دعا نہ پڑھو, وہ دعا نہ پڑھو. دعا میں ہے کہ یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکم کافیہ. تو اس کی الہی عظمت عذاب و برحل خفا سب کے ذہنوں میں ہے. تو پروردگار ہمارے وسائل بہت زیادہ ہو گئے, امام زمانے کے ظہور کے لیے دعا. تو اس میں آپ کہتے ہیں اے محمد و اے علی, اے علی و اے محمد, آپ دونوں ہمارے لیے کافی. سلامت رہے یہ عزاداری, سلامت رہے یہ عزادار. عشق تیرا سب سے جدا, زندہ رہے نام تیرا. ابا عبداللہ کریم کربلا حسین, ہاں تیرا یہ غم ہوگا نہ کم.